أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ نساء کی آیت نمبر 59 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کا عنوان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے امراء اولو الامر کی اطاعت مسلمان پر لازم ہے. اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک فوجی دستہ دے کر کے چند صحابہ کو آپ کے حوالے کیا اور آپ کو ان پر امیر بنایا اور امیر بنا کر کے آپ کو روانہ فرما دیا. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی فوجی دستے میں موجود تھے. انہوں نے کسی کو امان دے دی، کسی شخص کو امان دے دی اور یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھے بغیر دے دی. تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور بولا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر کیسے امان دے دی؟ میں امیر ہوں اور تم نے میرے سے پوچھا بھی نہیں اور کسی کو بغیر اجازت کے امان دے دی. تو ان میں کچھ تلخی پیدا ہو گئی آپس میں دونوں میں. پھر یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو امان دی تھی اس میں امن اور اس کی امان کو نافذ فرما دیا اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا دیکھو آئندہ امیر کی رائے اور اجازت کے بغیر کسی کو امان نہیں دینا. اور پھر آپس میں دونوں کی رضامندی بھی کرا دی اور دونوں رضامند بھی ہو گئے. ایک دوسرے کی تلخی جو ناگواری اور ناراضگی کا اظہار پیدا ہوا تھا وہ بھی آپ علیہ السلام کے توسط سے ختم ہو گیا. اب آیت کا شان نزول جو بھی ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی اس کا مفہوم عام ہے. یہ ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت تو واجب ہی ہے، فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ جو اولو الامر ہوں، جو تمہارے اوپر امیر بنائے جائیں ان کی بھی اطاعت کرنی ہے. اور قرآن کریم میں اس کا اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں. اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولو الامر کس کو کہا جاتا ہے، اولو الامر کا معاملہ کون لوگ ہیں، اس سے کون لوگ مراد ہیں. فرمایا کہ جس طرح آپ علیہ السلام نے چند جگہوں پر گورنر مقرر فرمائے تھے، ان کے وہ امیر ہیں. اسی طریقے سے مسلمان کسی کو اپنا امیر بنا لیں، کسی کو امیر المؤمنین کہیں، کسی کو جماعت کا امیر کہیں، تو جس کو مسلمان امیر کا انتخاب کر لیں اس پر اولو الامر کا اطلاق ہوتا ہے، اولو الامر کا اطلاق ہوتا ہے. اور مسلمانوں پر پھر اس کی اتباع ضروری ہوتی ہے. اور اولو الامر کا اتباع کرنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ مل کر کے ایک شخص کی اتباع کرتے ہیں تو مسلمانوں کا شرازہ مجتمع ہو کر کے رہتا ہے. اور جب لوگ اولو الامر امیر کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہر شخص اپنی رائے پر عمل کرتا ہے اور اپنی رائے کو درست سمجھتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا اجتماعی شرازہ بکھر کر کے رہ جاتا ہے. پھر کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنی ذاتی رائے کو فوقیت دیتا ہے کہ میری رائے سب سے بہتر ہے اور میری سوچ سب سے اعلیٰ ہے اور میرا کہنا سب سے صحیح ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. اپنے آپ میں ہر شخص اپنے آپ کو درست اور صحیح مان رہا ہوتا ہے. تو
اسی لیے فرمایا کہ اولو الامر کی اطاعت بھی لازمی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ تو یہ مطلب ہوا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی، تو اس سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو جس نے امیر کی اطاعت کی تو اس نے گویا اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اللہ کی دونوں کی اطاعت کر لی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا امیر کوئی ایسا حکم دے جو نافرمانی کے زمرے میں آتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کے زمرے میں آتا ہو، تو ایسی فرما برداری اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر کوئی ایسا شخص مسلط کیا جائے جس کے ناک کان کاٹے گئے ہوں، یعنی کہ عجیب سا بدرنگا سا اور چہرہ عجیب سا ہے، مگر وہ تمہارے اوپر امیر بنایا گیا، مگر وہ کتاب اللہ کے ذریعے سے تمہیں چلاتا ہے اور تمہیں جو حکم دیتا ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع کے ذریعے سے حکم دیتا ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں کہتا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرو، تو فرمایا اس کی اطاعت تم پر لازم ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مسلمان پر امیر کی بات سننا اور فرمانبرداری کرنا واجب ہے، چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ فرمایا کہ جب کوئی امیر گناہ کی بات کا حکم دے تو اس کی فرمانبرداری واجب نہیں ہے بلکہ اس کی نافرمانی واجب ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، فرماتے ہیں گناہ گاری میں کوئی فرمانبرداری نہیں ہے۔ کیا گناہ گاری؟ بھائی امیر کہتا ہے کہ سود کا کام کرنا ہے، امیر کہتا ہے کہ نماز کا وقت ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے، ابھی آگے جانا ہے، امیر نہ ایک مسلمانوں کی داڑھی ہے وہ کہتا ہے کہ داڑھی کٹائی جائے، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کے حکم دیتا ہے، تو ایسے احکامات میں فرمانبرداری قابل قبول نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ آج کل جو لوگ عہدے لیتے ہیں، آج کل چل رہا ہے نا ایم این اے بننے کا، اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ سیٹیں قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ جو شخص زبردستی اور خود اپنے آپ کو پیش کر کے عہدہ لیتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جو مسلمان جس کو اپنے لیے امیر منتخب کرتے ہیں وہ اس سے بچنا چاہتا ہے، پھر بھی مسلمان اس کو اپنا امیر منتخب کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، ایسے آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر جو لوگ عہدے لے لیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اولو الامر خیال کرتے ہیں کہ ہم بھی اولو الامر ہیں، ہمیں بھی جو قرآن کریم نے کہا ہے نا اولو الامر، ہم اولو الامر ہیں اور لوگوں کو ہماری اتباع کرنی چاہیے اور لوگوں کو ہماری بات ماننی چاہیے، وہ چاہے خاص ہو عام ہو، ہم کیوں کہ اولو الامر ہیں۔ اب ان کے خود بھی نافرمان ہیں اللہ کے اور دوسروں کو بھی نافرمانی کی دعوت دیتے ہیں، دوسروں کو بھی نافرمانی کی دعوت دیتے ہیں۔ اور پھر جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف، احکامات کے خلاف جاہلی قانون بنا رہے اور جاہلی قسم کے اور آرڈیننس پاس کیے جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی تعلیمات کی مخالفت میں احکامات بنائے جا رہے ہیں، قانون بنائے جا رہے ہیں، ان کو پاس کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ابھی پچھلے سالوں میں ایک جو بل پاس ہو گیا ٹرانسجینڈر کا، اس سے پہلے عورتوں کے حقوق کے اندر جو پتہ نہیں ایک بڑا مسئلہ پیش آیا، اس کے اندر طرح طرح کے مسائل، تو فرمایا کہ تمام جو پاس کیے جا رہے ہیں یہ سب اللہ کے حکم کے خلاف ہے نا۔ اب اس میں اپنی بات منوانے کے لیے یہ قرآن کریم کی آیت چلاتے ہیں، ریڈیو پہ ٹی وی پر اپنے احکامات کو جاری کر کے یہ آیت لگواتے ہیں۔ تم اس آیت کو اللہ کی نافرمانی میں فٹ کرتے ہو، حیا اور شرم کا جنازہ نکال کے رکھ دیا، قرآن و حدیث کا صحیح مطلب اور مفہوم کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی کے مفہوم اور مطابقت پہ چلانے کے لیے آیت کا، قرآن کریم کا جھوٹا سہارا لے رہا۔ اور فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں پر، امام المسلمین پر واجب ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق لوگوں کو فرمانبرداری کا حکم دے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو
اللہ کے احکامات کے مطابق فرمانبرداری کا حکم دیتا ہے تو مسلمانوں پر اس کی اطاعت واجب اور لازم ہے۔ اب اولو الامر سے مراد میں پہلے بتایا کہ علماء کرام فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اولو الامر لوگ فقہا ہیں، علماء ہیں، مگر جیسے حضرت حسن اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مگر مفسر ابن کثیر نے جو بات فرمائی وہ بہت بہترین بات فرمائی، فرمایا کہ اس سے اولو الامر سے علماء اور فقہا بھی مراد ہیں، یہ اسلام کے علم بردار ہیں اور اسلامی طرز پر لوگوں کو چلاتے ہیں، اور اولو الامر وہ لوگ جن پر عہدے ہیں، حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، ان کی اطاعت بھی مسلمانوں پر لازم ہے کیونکہ وہ حکومت کے انتظامات چلاتے ہیں، مگر دونوں چیزوں میں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق حکم دے گا اس کی فرمانبرداری واجب ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی واجب نہیں ہوگی۔ آخر میں قرآن کریم میں اسی آیت میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو اس زمانے میں موجود تھے، جس طرح حضرت عمار بن یاسر حضرت خالد بن ولید کے اندر تھوڑا تنازع ہو گیا کہ انہوں نے امان دے دی اور ان کو اجازت نہیں لی، اب ان میں تلخی ہو گئی تو انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنا معاملہ پیش کر دیا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تم میں سے کسی میں آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے تو تم بھی اپنا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ کریں اس پر راضی ہو جاؤ۔ اب وہ نہیں ہے تو اولو الامر لوگ جو شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، یہ جرگہ سسٹم اور جہالت والے جو طریقے کے مطابق جو فیصلے ہوتے ہیں یہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ جو شریعت کے فیصلہ ہے اس کے مطابق اگر فیصلہ ہو جائے تو انسان جو ہے مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ سنت اور کتاب اللہ کو آگے رکھتا ہے، مگر جب ہم آخرت پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ کو مان چکے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی ہم پر لازم رہے۔ مگر ہمارے لوگ عوام بھی اور عمرا بھی کوئی بھی یہ بات نہیں چاہتا کہ شریعت کے قانون نافذ ہو جائیں، کہ قتل کے بدلے میں قتل ہو یا دیت قصاص لیا جائے، اور کوئی آدمی زنا کے جرم میں اس کو کوڑے یا سنسار کیا جائے، اسی طریقے سے کسی اور جرم میں، تو اگر ان سے کہا جائے کہ یہ سزائیں نافذ کی جائیں، آپ کو اللہ نے عہدہ دیا ہے، اسلام کے نام سے یہ ملک بنا ہے، تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ قانون نہیں۔ مگر وہ لوگ یہ جب بھی عہدہ مل جائے گا تو یہ چیز ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جمہوری نظام کو نافذ کریں گے جو شریعت کے خلاف ہے، اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس نظام کو مغربی یورپی ممالک کے قوانین کے مطابق اپنے قوانین بنائیں گے، اور ان کے جب بھی عہدہ مل جائے گا ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیں گے کہ ہم سوشلزم، ہم جو ہے اسی طریقے سے کیا نام ہے نیشنلزم اور دوسرے قسم کے قوانین نافذ کریں گے، یعنی دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے، یورپی سسٹم کو خوش کرنے کے لیے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ان کی غلامی میں ان کو خوش کرنے، وہ ہم سے خوش ہوتے بھی نہیں ہیں، اگر ہم ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے ملک میں اسلامی قانون نہیں چاہتے، ہم سوشلزم چاہتے ہیں، ہم نیشنلزم چاہتے ہیں، ہم ایسا قانون لائیں گے، ہم ان کے قانون کے مطابق قانون بنائیں گے، یہ ساری چیزیں یہ کر لیتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ان کے جو بنائے ہوئے آقا ہیں نا امریکہ اور وغیرہ کے، جن کو آقا بنایا ہوا ہے، وہ پھر بھی ان سے راضی نہیں ہوتے۔ ہمارے سامنے ایک موجودہ عجیب مثال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا اور ہم نے دیکھا، ایک سر چڑھتا بولتا حاکم، حکمران، جنرل آدمی ہم پر مسلح تھا، مشرف، اس کی آمریت کتنی سخت تھی، اس کی ایجنسی کتنی مضبوط تھی، اس کی حکومت کیسی مضبوط تھی، مگر اللہ جب تختہ الٹتا ہے نا پھر اللہ کو کسی آسرے اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا طوطی بولتا تھا، ہم عمر میں چھوٹے ہوتے تھے مگر ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ عوام اس کے بیانات سننے کے لیے بھی در پہ ہوتی تھی کہ آج جنرل کا بیان ہے، صدر کا بیان ہے، علاقوں پر، روڈوں پر، گلی کوچوں میں، محلوں کے بازاروں میں سناٹے ہوتے تھے، اور اس نے جہاد کے اوپر، دینی مدارس پر اور
مجاہدین پر جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے حد سے زیادہ کیا. اور سب سے بڑا واقعہ اس کا جو ہے اسلام آباد کی لال مسجد کا، جو اس نے عورتوں اور لڑکیوں پر بمباریاں کر دی، گولیاں چلا دی، خون کی ہولی کھیل گیا. کس کے کہنے پر؟ غیر آقاؤں کے کہنے پر. مگر اللہ نے کیا اس کا حال کیا کہ پاکستان میں رہنے کے قابل نہیں رہا. یہاں سے نکلا، ساری زندگی ہسپتال میں گزار دی اور دبئی کے اندر. مگر اس کے جو امریکی خدا تھے نا، انہوں نے بھی اس کا ساتھ نہیں دی. نہ اس کا علاج کرایا، نہ اس کو دلاسے دیے، نہ اس سے ملنے آئے. کوئی نہیں پوچھے گا. یہ مرے جاتے ہیں کہ ہم ان کی غلامی کر لیں، ہم ان کی بات مان لیں. کتنے سال مان لو گے؟ 5 سال. اس کے بعد کیا ہو؟ اللہ کے نظام پر آئیں گے، اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں سرخرویاں عطا فرمائیں گے. صحابہ کرام اور تابعین نے اللہ کے نظام کو نافذ کیا. آج تک رہتی دنیا تک پوری دنیا کا انگریز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قانون کو فالو کرتا ہے. ایسا قانون بنائے کہ اس کے قانون کو آج تک فالو کیا جا رہا ہے. اور ہم ہیں کہ وہ مسلمانوں کے نظام کو لے کر کے اپنی حکومت چلا رہے ہیں، اور ایک ہم ہے کہ ہم ان کی حکومتوں کے قانون جو غیر اسلامی ہے اس کو نافذ کر کے ہم خوشی منا رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور مسلمانوں میں بھی کچھ صورتحال یہ ہے کہ اسلامی قانون کے خلاف اپنے قبیلے کے، اپنے علاقے کے، اپنے سرداروں کے قوانین مانتے ہیں، شریعت کے احکامات اور اس کے قانون نہیں ماننے کے لیے تیار. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، بے شک فرمایا کہ یہ بہتر ہے انجام کے اعتبار سے اور بہت خوب بہتر ہے. یعنی کہ یہ طریقہ کار کہ ہم اپنے معاملات کو، اپنے جھگڑوں کو، اپنے ناانصافیوں کو، اپنے اندر پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو جس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس کو اسلام کے مطابق، طریقے کے مطابق، شریعت کے مطابق ڈھال کر کے حل کر لیں گے تو فرمایا اس میں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ بہتری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی سب سے پہلے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا وما آتاکم، اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا، جو تمہارے نبی تمہیں دے دیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن سے منع کر دیں ان سے رک جاؤ. یہ اللہ کی تعلیم ہے اللہ کے رسول کی طرف سے. اور فرمایا کہ تم اگر، اللہ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، تو فرمایا فاتبعونی، تم میرے نبی کی اتباع کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے. اگر ہم اللہ کے رسول کی ماننا شروع ہو جائیں گے اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ماننے کی، اور ہمیں ایسے لوگ عطا فرمائے جو اولو الامر ہوں، شریعت کے اعتبار سے دینی نظام کے نفاذ چاہتے ہوں اور دین کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو، اپنی کاوشوں کو، اپنے عہدے کو استعمال کرنے والے ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں ان کی بھی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے.